میں ہوں سلیمان ایمینول، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ تو ناظرین، آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 1-2 دن سے، جب پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے تو اس کے بعد سے کافی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جیسے عدالت نے بھی حکم دیا تھا کہ گورنر پنجاب بلیل الرحمان وہ ان کا وہ تھے، اور انہوں نے ویسا نہیں کیا۔ تو جیسے پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا جب حمزہ شہباز الیکٹ ہوئے تھے، تو اس وقت کے گورنر پنجاب طارق بشیر چیمہ نے بھی ایسے کیا تھا، ان کا حلف نہیں لے رہے تھے۔ تو اس بار نون لیگ نے بھی یہی کیا ہے، تو جو سے گورنر پنجاب انہوں نے ان کو حلف لینے سے انکار کر دیا۔ تو جو سے پرویز الہی صاحب وہ تقریباً پی ٹی آئی کے چند لوگوں کے ساتھ لاہور سے جہاز میں آئے ہیں اسلام آباد۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی بڑی افواہیں آ رہی تھیں کہ جو سا یہ جہاز ہے جس پر آ رہے ہیں یہ اس کا ہے ملک ریاض صاحب کا ہے۔ تو جہاز تو آیا تھا، تو اب دیکھتے ہیں، کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ویسے، پر سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی تھی۔ تو جو سا یہ پرویز الہی صاحب اسلام آباد پہنچے ہیں، گورنر پنجاب نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ تو جو سے صدر پاکستان انہوں نے حلف لیا، جو کہ تقریباً 2 بجے کے قریب رات کو یہ حلف ہوا ہے۔ اور اس میں جو سا مین کرٹیسائز آ رہا ہے، اعتراض کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ حلف ہوا تھا تو اس کو اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے کور نہیں کیا تھا، ٹیلی کاسٹ نہیں کیا تھا۔ تو جو سا یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے یہ مریم اورنگزیب کے انڈر آتا ہے، تو انہوں نے یہ نشر نہیں کیا۔ تو میرے خیال سے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پرویز الہی صاحب ایک گورنمنٹ کے ڈیسیژن کے بعد ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، تو وہ بھی ایک مشینری ہیں پنجاب کی۔ تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو نشر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ ایسے نشر نہیں نہ ہو رہا تو صرف فیڈریشن ہے نا، ان کو بہت غلط سگنل جا رہا ہے، بہت غلط سگنل جاتا ہے۔ تو ان کو یہ نشر کرنا چاہیے تھا، میرے خیال سے یہ زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لنڈن سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے خبر ہے کہ جیو نیوز کا رپورٹر ہے جو ان سے لنڈن سے رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق جو ان سے نواز شریف صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد، انہوں نے کیا کہا ہے کہ جلد از انتخابات کا انہوں نے حمایت کر دیا کہ جلدی الیکشن ہو جائے۔ ان کی خبر کے مطابق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو سی یہ مقتدر حلقے ہیں اور عدلیہ اگر یہ جو سی ریاست ہے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، کام کرنے نہیں دے رہی، تو اس سے اچھا ہے کہ جلد انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو سے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی سپریم کورٹ نے جو سا ڈیسیژن دیا ہے وہ بھی دیکھا گیا کہ ادارے ہمیں ریاست ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو سا شہباز شریف صاحب ہیں، جب سے انہوں نے عمران خان کو ہٹا کر آئے ہیں تو تب سے لے کر اب تک ان کے ریاست ان کو سپورٹ نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ تو نواز شریف صاحب نے بھی جلد انتخابات کی کر دیا ہے، جس میں انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت سے بھی اس بارے میں مشاورت کی ہے، اپنے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے بھی مشاورت کی ہے کہ ہمیں جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کون سا شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس کے حق میں اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا بھی یہ ہے کہ اس کو ٹینیور کو اسمبلیز کو پورا کیا جائے، اور وفاقی کابینہ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کی مدت کو پورا کرنا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب پہ یہ ہے کہ جلد انتخابات کروائے جائیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو سا مریم نواز گروپ ہے پاکستان میں، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے، یا تو ہمیں اپنا اس سیٹ اپ سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کام کرنے دیا نہیں جا رہا، ریاست ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، تو ہم عوام کی گالیاں بھی کھائیں، ہم لوگوں مہنگائی بھی دیکھیں، اور بعد میں ہماری پارٹی کی پاپولیرٹی بھی کم ہو۔ تو اس سے اچھا ہے کہ جلد انتخابات کی طرف جایا جائے، یا پھر اس سیٹ اپ سے نکلا جائے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ مریم نواز گروپ کے اور بھی 2-3 بندے ہیں جنہوں نے اس بارے میں استعفے بھی دے دیے ہیں کہ
ہمیں سیٹ اپ سے نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ اس حمایت میں نہیں ہے کہ اسمبلی کی مدت کو پورا کیا جائے. جبکہ دوسرے اگر آصف علی زرداری کی دیکھیں گے تو وہ اس حق میں ہے کہ اس کو مدت کو پورا کیا جائے. بٹ مریم نواز گروپ کے کچھ لوگ ہیں جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مدت پوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سیٹ اپ سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک کام تو کرنے دیا جا نہیں رہا. تو اس سے اچھا یہی ہے کہ ہم اس سیٹ اپ سے نکل جائیں، کیونکہ اس پہ سارا برڈن ہمارے اوپر ہی آ رہا ہے. شہباز شریف کی قیادت میں یہ دیکھیں نا، وہ ہے پارٹی کے جو سا گراف ہے پاپولیرٹی کا کم ہی ہوا ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو سے وہ تین وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں. اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر اور ایک مسلم لیگ نون کا سینئر رہنما ہے، وہ نواز شریف سے اس بارے میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں کہ اسمبلی کی مدت کو پورا کیا جائے، ہمیں ٹائم دیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب خود اس بارے میں ہے کہ بھئی نہیں، اس میں جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اس کے علاوہ 3 وزیر بھی ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ استعفے بھی آفر کر دیے ہیں کہ ہمیں سیٹ اپ سے نکل جانا چاہیے، مریم نواز گروپ کے ہیں. اس کے علاوہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے نا، تو ایک یہ بھی خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ ہم بھی عمران خان کی طرح کیا کریں کہ پٹرول ہے نا وہ 150 روپے کا کریں اور ہم اسمبلیاں ختم کر دیں. بٹ یہ ہے کہ اکانومی کا بیڑا گرک ہوتا ہے ہو جائے. ہمیں کیا، ہم تو یہ سیٹ کرنے آئے تھے، اکانومی سدھارنے آئے تھے، لیکن ہمیں تو موقع دیا نہیں جا رہا، ادارے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے. یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں یہ سب کچھ کس کی ہو رہا ہے. 3 وزیروں نے بھی استعفے آفر کیے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے اور باقاعدہ ہمیں سیٹ اپ سے الگ ہو جانا چاہیے. اور اس میں دوسری خبر یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے کہ بھئی حمزہ شہباز کے لیے جو اس کو ہٹا دیا گیا. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے فیصلہ بھی آیا ہے، حمزہ شہباز کوئی پریس کانفرنس نہیں، کسی ریلی سے خطاب نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل غائب ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کو اتنا ہے نہیں. تو اس میں دوسرا یہ بھی ہے نا کہ ایک اور دوسری خبر یہ بھی ہے جو ان سے ہیں رانا ثناءاللہ، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ میرے پر پابندی لگا رہے پنجاب میں داخلے سے. اگر یہ ہوا تو یہ گورنر راج ان کے لگا دیں گے، ان کا ہم گورنر راج پھر پنجاب میں گورنر راج لگا دیں گے. تو یہ بھی ایک غلط سگنل ہے کہ ایک طرف آپ پابندی لگا رہے رانا ثناءاللہ کے بھی جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، اس کا پنجاب میں داخلہ منع کیا جائے، اور وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہم پنجاب میں گورنر راج لگا دیں گے. تو یہ بھی ایک فیڈریشن کو غلط سگنل جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کے ٹائم پر گورنر راج لگانا کوئی ان کے آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے پہلے آپ کو پنجاب اسمبلی سے اکثریت لینی پڑتی ہے، جو کہ نون لیگ کے پاس ہے نہیں ہے. اور جو سا گورنر راج بھی ہے وہ بھی ان کی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے. تو اس کی اتنا کوئی نہیں، 18ویں ترمیم کے بعد وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ان سے پرویز الہی صاحب، تو ان کا بھی جو سی یہ ہے کہ کیا وہ اسمبلی اگر عمران خان کے کہنے پر جلدی ختم کر دیں گے، تو میرا نہیں خیال، کیونکہ انہوں نے ان کے کہہ سکتے ہو نا کہ تلے سے یہ سیٹ ملی ہے، اتنا وقت کی ہیں. تو اس کے بعد اگر یہ سیٹ ملے تو وہ فوراً ہفتے بعد یا مہینے بعد ختم کر دیں، تو یہ بھی ایک غلط سگنل جاتا ہے. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ بھی حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی مدت جلدی ختم کی جائے. ان کا بھی یہ ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. تو اس میں جو سے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ جلدی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ 2 سیٹیں مزید خالی ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی میں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر. اسپیکر اوبیسلی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن کے ان کی سیٹ ویسے ہی خالی ہو گئی ہے. اور پی ٹی آئی جو ان سے ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست مزاری، ان کو بھی ہٹانے کے چکر میں ہے. تو اس دور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلا ایک نام تو زین قریشی آ رہا ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیجیے. اس کے حوالے میں ثقلین خان، ان کا نام بھی ایک خبر کے مطابق فائنلائز ہوا ہے کہ ان کو اسپیکر کی سیٹ دی جائے گی. تو یہ بھی ہے کہ کیا پتہ ان کو اسپیکر کی سیٹ دی جائے، اور جو ان سے ہیں شاہ محمود قریشی، زین قریشی، ان کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا جائے، کیونکہ اکثریت ان کے پاس ہے، تو میں بھی وہ بنا دیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.